یہ 16ویں نظم ہے اور علامہ اقبال اب چاند کے بعد عطارد میں پہنچتے ہیں۔ جاوید نامہ سے لی گئی ہے۔ یہ علامہ اقبال کی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ اس میں مولانا روم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور مختلف سیاروں پر وہ جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ عطارد میں ان کی ملاقات جمال الدین اغوانی اور سید حلیم پاشا سے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال شروع کی نظم میں پہلے اس سیارے کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی کیا آبزرویشن تھی وہاں پہ اس سیارے کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی نیک سیارہ ہے۔ یہاں پہ بہت ہی عارف قسم کے لوگ یہاں پہ آئے تھے۔ ان میں وہ جنید اور بایزید اور مختلف لوگوں کے نام بتاتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ 2 رکعت نماز۔ علامہ اقبال کی ملاقات یہاں پہ جمال الدین اغوانی اور سید حلیم پاشا سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پہ سورہ نجم کی قرأت کی ہوتی ہے انہوں نے، اور یہ ایسی قرأت تھی جس سے گداز پیدا ہوتا ہے۔ اغوانی کچھ سوالات پوچھتے ہیں زمین کے متعلق کہ وہاں پہ کیا حال ہے ملت کے لوگوں کا، اور زندہ رود یعنی پھر علامہ اقبال ان کے جواب دیتے ہیں۔ کام اپنا مشت خاک آگے بڑھایا کرتی ہے، وہ تجلیات اپنی آشکارا کرتی ہے، یا ہوا میں خود اسیر صید گائے ہست و بود، آ گیا ہے یا میرے دام اسیر میں وجود، چرغ نیلی فام کے پردے میں مجھ سے چاک ہیں، میں ہوں ان افلاک سے یا مجھ سے یہ افلاک ہیں، یا فلک کے دام میں محصور ہے میرا ضمیر، یا بیان و وسط فلک خود اس کے اندر ہے اسیر، اندروں ہے یا بروں کیسا ہے یہ منظر تمام، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے کیا ہے اور کیوں کر تمام، اب میں جس جانب اڑا وہ آسماں ایک اور تھا، سامنے اب میری آنکھوں کے جہاں ایک اور تھا، ایک عالم جس میں تھے کوثر و دشت و بحر و بر، ایک عالم جو تھا میری خاک سے دیرینہ تر، ایک عالم اور پارے سے جو بالیدہ ہوا، دسترب آدمی اس نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ جمال الدین اغوانی اور سید حلیم پاشا کی روحوں کی زیارت۔ سید جمال الدین اغوانی وہ بہت بڑے مصلح اور عالم اسلام کے اتحاد کے داعی تھے۔ جوانی میں امرائے افغانستان کے مشیر رہے، پھر وہ ہند، ایران، روس، مصر، ترکی، عرب ممالک، انگلستان اور فرانس وغیرہ آتے جاتے رہے۔ انہوں نے اپنی تحریر و تقریر سے ملت کے لوگوں میں بیداری کی لہر پیدا کی اور ملت کے لوگوں کو اس بات سے باخبر کیا کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور قانون انسان کی مادی اور روحانی اصلاح نہیں کر سکتا۔ سید حلیم پاشا یہ ترک رہنما تھے۔ سید حلیم پاشا ان کی بھی یہی کوشش تھی کہ ملت کو قرآنی حقائق سے آگاہ کیا جائے اور انہیں جمود سے حرکت میں لایا جائے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب جو ترکی زبان میں ہے اس میں عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ہی بہترین ضابطہ حیات ہے۔ اس کے کئی زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں۔ اس خاک کی مٹھی یعنی اقبال نے اپنی تجلیوں کے تماشے میں اپنا کام کو آگے بڑھایا، یعنی چاند سے فلک عطارد کا رخ کیا۔ اقبال اور مولانا روم ان کے ساتھ ہیں، اور پہلے یہ چاند پہ گئے تھے اور اب یہ فلک عطارد میں پہنچے ہیں۔ یا تو یہ کیفیت تھی کہ میں یعنی اقبال زمان و مکان مادی دنیا کے دام یا جال میں گرفتار تھا، یا اب یہ صورتحال ہے کہ وجود میرے جال میں گرفتار ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک انسان اپنی معرفت سے بے خبر رہتا ہے اس پر زمان و مکان مادی دنیا کا غلبہ رہتا ہے، اور جب وہ اپنی معرفت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ زمان و مکان پر غالب آ جاتا ہے۔ کیا اس نیلے آسمان کے اندر چاک مجھ سے ہے، یعنی واقعی مجھ سے ہے؟ کیا میں افلاک سے ہوں یہ افلاک مجھ سے ہے؟ گویا میں نہیں بلکہ افلاک ہی مجھ سے ہے۔ یا تو یہ بات ہے کہ فلک نے میرے ضمیر کو اپنے اندر سمو لیا ہے، یا پھر میرے ضمیر نے فلک کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ تیسرے شعر والا انداز، یعنی میرے ہی ضمیر نے
فلک کو اپنے پہلو میں سمو لیا ہے۔ اپنے ارد گرد یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ خود میرے اندر کا منظر ہے یا میرے باہر سے؟ کیا ہے؟ یعنی اصلی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب کچھ خود میرے اپنے اندر ہے۔ میری نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ کیسا ہے اور کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہے سب میرے ہونے کا باعث ہے۔ اب میں ایک اور آسماں کی طرف پرواز کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے سامنے ایک اور جہاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ جہاں جدھر اب جا رہا ہوں ایک ایسا عالم ہے جس میں پہاڑ، جنگل، سمندر اور خشکی یعنی سب کچھ ہے، اور یہ ایک ایسا عالم ہے جو ہماری زمین سے بہت قدیم یعنی بہت پہلے کا ہے۔ یہ عالم ایک چھوٹے سے بادل سے ابھرا یعنی پیدا ہوا ہے، اور جس نے انسان کی لوٹ مار نہیں دیکھی اس لوٹ مار سے محفوظ ہے۔ دستبرد یعنی لوٹ مار، بالیدہ کہتے ہیں ابھرا یا پیدا ہوا، دیرینہ تر بہت پرانا۔ نقش اس کی لوح ہستی پر کوئی ابھرا نہ تھا، خردہ گیری اس کی فطرت پر کوئی کرتا نہ تھا۔ اس عالم کے وجود کی تختی پر ابھی کوئی نقش ثبت نہیں ہوا، اور وہاں ابھی کوئی انسان فطرت تنقید کرنے والا نہ تھا۔ خردہ گیری کہتے ہیں عیب نکالنے والا۔ میں نے رومی سے کہا، دلکش ہے یہ صحرا بہت، جانے فضا کوثار میں ہے شورش دریا بہت، زندگی کا میں نہیں پاتا یہاں کوئی نشاں، کس جگہ سے آ رہی ہے پھر یہ آواز اذاں۔ سن کے رومی نے کہا، یہ ہے مقام اولیاء، اور ہماری خاک سے یہ خاکدان ہے آشنا۔ بو البشر نے خل سے باندھا تھا جب رخت سفر، ایک دو دن اس جہاں میں بھی گزرے ٹھہر کر، اس کی فریاد و فغاں کو جانتی ہے یہ فضا، نالائے ہاں خوں چکا کو جانتی ہے یہ فضا، بہرہ مند ان زائروں سے ہے یہ خاک ارجمن، دہر میں جن کو میسر ہیں مقامات بلند، عارفان باصفا جیسے فضیل و بوسعید، کام لانے محترم مثل جنید و بایزید، اٹھ کے 2 رکعت نماز آئے ہمارے ہاتھ بھی، ایک دو پل سوز و گداس آئے ہمارے ہاتھ بھی۔ یہاں پہنچ کر میں نے رومی سے کہا، یہ صحرا اچھا ہے اور اس کے پہاڑوں میں سمندر کا شور دل کو بھاتا ہے، لیکن مجھے یہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، پھر یہ اذاں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے رہنما نے یعنی مولانا رومی بولے، یہ اولیاء اللہ کے دوستوں کا مقام ہے، اس کی زمین یا یہ زمین ہمارے خاک سے آشنا ہے، ہماری خاک سے مراد آدم ہے۔ جب بو البشر آدم نے فردوس سے اپنا سامان سفر باندھا تو انہوں نے 1 روز یہاں قیام کیا تھا۔ یہاں کی فضاؤں نے آدم کی آہوں کا سوز دیکھا ہے، اور ان کے صبح کے نالے بھی دیکھے اور سنے ہیں۔ جنت سے جب انہیں نکالا گیا تو وہ یہاں پر پرسوز آہیں بھرتے اور نالہ و زاری کرتے رہے ہیں۔ اس مقام ارجمن کی زیارت کرنے والے بلند مقامات والے پاک مرد لوگ ہیں۔ گویا یہاں کی زیارت ہر کسی کے مقدر میں نہیں، صرف عظیم مرتبہ پاک لوگ ہی اس کے زائر بنتے ہیں۔ وہ پاک مرد فضیل اور بو سعید جیسے ہیں، اور عارف جنید اور با یزید جیسے ہیں۔ تو اقبال اب جلدی سے اٹھ تاکہ ہمیں ان عظیم مرتبہ ہستیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو، اور یوں کچھ دیر کے لیے ہم بھی سوز و درد کی نعمت حاصل کر لیں، ہم میں بھی ان کی طرح کے جذبہ عشق مل جائے اور سوز و گداس پیدا ہو۔ بول بشر، بشر کا باپ یعنی حضرت آدم، رخت بسط سامان سفر باندھا، زائران زیارت کرنے والے، مقام ارجمن مراد اعلیٰ مرتبہ اور رفعت والا مقام، فضیل، بو سعید، جنید و با یزید یہ عظیم صوفیہ کے نام ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف ملکوں میں
ہوتے تھے۔ جا کے جب دیکھا وہاں 2 مرد تھے اندر قیام، مقتدی تھا ان میں تاتار اور افغانی امام، مرشد رومی جنہیں ہر لحظہ حاصل ہے حضور، ان کے رخ سے تھی عیاں تابانی ذوق و سرور۔ بولے مشرق نے بشر ایسے کہاں پیدا کیے، عقدہ ہائے مشکل ان کی کاوشوں نے وا کیے۔ عالم دین سید السادات مولانا جمال، زندہ اس کی قوت گفتار سے سنگ و سفال، ترک سالار و مدبر وہ حلیم درد مند، اس کے رتبے کی طرح فکر اس کی ارفع و بلند، پڑھ لیں ان کے ساتھ 2 رکعت عبادت ہے یہی، ورنہ جنت جس کی اجرت ہے وہ محنت ہے یہی۔ میں یعنی علامہ اقبال آگے بڑھے اور ایک جگہ 2 آدمیوں کو نماز میں کھڑے دیکھا۔ مقتدی تو تاتار تھے جبکہ امامت افغانی کر رہے تھے۔ تاتار سے مراد سید حلیم پاشا ہیں۔ میرے مرشد رومی جو ہر وقت محبوب حقیقی کی حضوری میں رہتے ہیں، ان کا چہرہ ذوق و سرور کی تجلی سے چمک اٹھا۔ وہ تو پہلے ہی عشق الہی میں محو رہتے ہیں، اس منظر نے ان کو اور بھی مست و محو کر دیا، جس سے ان کا چہرہ خوب چمکنے لگا۔ رومی بولے کہ سرزمین مشرق نے اس دور میں ان 2 ہستیوں سے بہتر اور کوئی ہستی پیدا نہیں کی۔ ان ہستیوں سعید حلیم اور افغانی کے ناخنوں نے ہماری گتھیاں سلجھائیں، یعنی ان کے کارناموں اور کاوشوں نے ہماری مشکلات حل کی ہیں۔ ان میں ایک تو سید السادات مولانا جمال الدین افغانی، جن کی گفتار سے مٹی اور پتھر زندہ ہو گئے، گویا انہوں نے مردہ دل ملت میں عشق کے جذبے اور ولولے پیدا کیے۔ دوسری ہستی ترک سالار، ترک قوم کے لیڈر، وہ دردمند حلیم ہیں جن کی فکر ان کے مقام و مرتبہ کی طرح بلند ہے۔ بلند مقام و مرتبہ اشارہ ہے ان کے مختلف عظیم عہدوں پر فائز ہونے کی طرف۔ ایسی عظیم ہستیوں کے ساتھ مل کر 2 رکعت نماز ادا کرنا صحیح معنی میں عبادت ہے، ورنہ نماز تو ایک ایسا کام ہے جس کی مزدوری یا اجرت جنت ہے۔ یعنی لوگ جنت کے خیال سے عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بے نیاز ہو کر حضور قلب اور سچے جذبوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اندر قیام نماز میں کھڑا ہونا، مقتدی دوسروں کے پیچھے نماز پڑھنا۔ سید السادات سیدوں کا سید، سرداروں کا سردار، سفال کہتے ہیں مٹی کا برتن۔ قرت جان بخش اور وہ پیر مرد سخت کوش، سورہ و نجم اور وہ دشت و کوثر خاموش، ایسی قرت تھی کہ جس سے وجد میں آئیں خلیل، جس کو سن کر جھوم اٹھے روح پاک جبرائیل، اس سے دل سینے کے اندر بے قرار و ناصبور، شور الا اللہ کریں پے ہم بلند اہل قبور، اس طرح بے شعلہ سے معمور کر دے دودھ کو، اور متائے سوز و متی بخش دے داؤد کو۔ اس کی قرت اشکارا کر رہی تھی ہر غیاب، معنی و مفہوم قرآن مبین کو بے حجاب۔ افغانی نماز میں بطور امام سورہ نجم پڑھ رہے تھے، اور اس خاموش فضا میں ان کی پرتاثیر آواز کچھ اس طرح گونج رہی تھی کہ الفاظ میں اسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ سورہ نجم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج اور وہاں کے اسرار و رموز سے متعلق اشاروں میں بیان ہے، اس لیے علامہ اقبال نے اس صورت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ افغانی کی قرت کچھ اس انداز کی تھی کہ اس سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر بھی وجود میں آ جائیں اور جبرائیل کی پاک روح بھی وجد میں آنے لگے۔ ان کی ایسی قرت تھی جس سے دل سینے میں بے قرار ہو جاتا ہے اور قبروں سے الا اللہ کا شور اٹھنے لگے، یعنی جسے سن کر مردے بھی اللہ کی توحید و معبودیت کا اقرار کرتے ہوئے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ قرت دھوؤں کو شعلے کی بے قراری بخشتی اور حضرت داؤد کو سوز مستی عطا کرتی ہے۔ گویا
حضرت داؤد جیسے پیغمبر بھی اس قرت سے بے حد متاثر ہوتے۔ اغوانی کی ایسی قرت سے ہر غیب ظاہر ہو رہا تھا اور اس کی قرت سے الکتاب بے حجاب ہو رہی تھی، گویا قرآن کریم کی صحیح معنوں میں تفہیم ہو رہی تھی اور ہر غیب حاضر بن کر سامنے آ رہا تھا۔ قرت کہتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح طور پہ پڑھنا۔ تلاوت: سخت کوش، بہت زیادہ جدوجہد کرنے والا، پیر مرد، بوڑھا آدمی۔ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ ناصبور بے صبر، بے قرار۔ قبور جمع قبر۔ داؤد حضرت داؤد جن میں تاثیر سے درخت، پتھر اور چرند پرند پر وجہ طاری ہو جاتا تھا۔ الکتاب کتابوں کی ماں قرآن کریم۔ جس گھڑی اپنی جگہ سے میں اٹھا بعد از نماز، ہاتھ کو اس کے دیا بوسہ بسد عجز و نیاز۔ رومی نے بتلایا یہ ہے ذرہ گردو نورد، اس کے سینے میں نہا ہے ایک جہان سوز و درد۔ آپ اپنی رہبری میں راستہ کرتا ہے طے، دل کسی سے بھی لگایا ہی نہیں آزاد ہے۔ یہ ہے اس کی تند رفتاری ہے اور دشت وجود، میں تو شوخی سے کہا کرتا ہوں اس کو زندہ روح۔ میں یعنی علامہ اقبال نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور نیاز مندی کے ساتھ اس یعنی اغوانی کا ہاتھ چوما۔ رومی میرا تعارف کراتے ہوئے اغوانی سے کہنے لگے یہ ایک ذرہ ہے جو آسماں کو طے کرنے والا ہے، یعنی آسمانوں کی سیر کرنے آیا ہے۔ اس کے دل میں سوز و درد کی ایک دنیا سمائی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے انکسار کے طور پر خود کو ذرہ کہا ہے۔ اس نے اپنے سوا کسی اور پر آنکھ نہیں کھولی، اس نے کسی کو دل نہیں دیا، یہ ایک آزاد انسان ہے، گویا اپنی معرفت سے آگاہی اس کا طرز عمل ہے، اور کسی کے دام محبت میں گرفتار نہ ہونے کے باعث علامہ اقبال آزادانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ کائنات کی وسعت میں کی سیر میں سرگرم ہے۔ میں یعنی مولانا روم عذرائے شوخی اسے اقبال کہنے کے بجائے زندہ رود کہتا ہوں۔ ذرائے گردو نورد، آسمان طے کرنے والا ذرہ۔ زندہ رود شمالی ایران کی ایک ندی کا نام، یہاں مراد ہے اقبال۔ زندہ رود احوال اپنی خاکدان کا کچھ سنا، قصہ اس اپنے زمیں و آسماں کا کچھ سنا۔ تو ہے خاکی پر مثل قدسیاں روشن بسر، کچھ مسلمانوں کی حالت کی ہمیں بھی دے۔ جمال الدین اغوانی میرے اس تعارف کے بعد بولے کہ اے زندہ رود یعنی علامہ اقبال، تو ہماری دنیا کے بارے میں کچھ بتا، ہمارے زمین و آسماں کے بارے میں کچھ بتا، یعنی اب وہاں کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر۔ تو ہے تو مٹی سے تخلیق شدہ، لیکن فرشتوں کی طرح روشن بسر ہے، یعنی علامہ اقبال کو گہری بصیرت والا کہا ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ ملت کے بارے میں کچھ بتا۔ خاکدان یعنی دنیا، قدسیاں قدسی کی جمع فرشتے۔ دل میں اب اس قوم کے جو تھی کبھی گیتی شکن، دیکھتا ہوں میں کہ ہے آویزش دین و وطن، روح کو اس کے بدن سے لے گیا ضعیف یقین، قوت دین سے اسے کوئی امید اصلاح نہیں، ترک و ایراں و عرب مست مئے جام فرنگ، ہو گئے ہیں سب اسیر حلقہ دام فرنگ، کر دیا سلطانی مغرب نے مشرق کو خراب، اشتراکیت نے چھینی قوم و دین سے آب و تاب۔ زندہ رود یعنی علامہ اقبال اغوانی کے جواب میں کہتے ہیں، گیتی شکن ملت کے ضمیر میں نے دین اور وطن کی آوش دیکھی ہے۔ گویا آج کے ملت کے جو لوگ ہیں وہ مغربی تہذیب و فکر سے متاثر ہو کے رنگ و نسل، حسب و نسب اور وطن پرستی کے چکر میں پڑ کر جہان دین کی آفاقی روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں، اور ملت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ یقین اور ایمان کی کمزوری کے باعث اس کی روح جسم میں مردہ ہو چکی ہے، اور وہ دین مبین کی قوت سے نا امید ہیں۔ اس میں جذبے اور ولولے نہیں رہے، جس کی وجہ سے وہ صرف
چلتی پھرتی لاش بن کے رہ گئے، اور اس بنا پر وہ اپنے عظیم و قوی دین کے بارے میں مایوسیوں کا شکار ہیں۔ کیا ترک اور کیا ایران اور کیا عرب، یہ سب یورپی تہذیب و فکر سے بری طرح متاثر ہو کر اس میں کھو گئے، اور فرنگیوں کا پھندا پڑا ہوا ہے۔ گویا آج کے ملت کے لوگ جو ہیں وہ اہل یورپ کے سیاسی طور پہ غلام ہیں۔ مشرقی ممالک یورپ کی حکمرانی کے باعث بربادی کا شکار ہیں، جبکہ اشتراکیت یعنی سوشلزم نے دین و ملت کی چمک دمک ہی اڑا دی۔ مطلب یہ کہ ملت کے لوگوں پر زوال نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ دین سے دور ہو گئے۔ ملت گیتی شکن، ایسی ملت جو مادی دنیا کے بت توڑنے پر معمور کی گئی تھی۔ دین مبین، روشن دین، آویزش، کشمکش، مست فرنگ، مغربی تہذیب و ثقافت،